بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں غربت اور تنگدستی کی وجہ سے، جو پریشان رہتے ہیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے، جن کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آج ایک روٹی اور پیاز پر ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کی مشکلات، پریشانیاں اور بے برکتی ختم ہو جائے گی اور دولت اتنی آئے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ کو پیاز اور روٹی کے بے حد زبردست عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو گنڈا یعنی پیاز اور روٹی کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس عمل کے بارے میں پہلے بھی سن رکھا ہوگا، کیونکہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ نانی اور دادی کے زمانے میں چلے جائیں تو یہ عمل بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ عمل نہ صرف بے حد طاقتور ہے بلکہ اس کو کرنے سے بہت جلد نتیجے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیاز اور روٹی کا عمل بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو دولت مند ہونے کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ پیاز اور روٹی کا عمل بے حد طاقتور اور بے حد برکت والا عمل ہے۔ یہ عمل اتنا آزمودہ ہے کہ اگر کوئی فقیر پڑھتا ہے تو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس عمل کو قسمت بدل دینے والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو پیاز اور روٹی کے عمل کے حیران کن فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس عمل کو کرتے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی بتائی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سکپ مت کیجیے گا۔ اللہ والو، بھوکے کو روٹی کھلانا اپنے آپ میں بہت فضیلت والی چیز ہے۔ روٹی کے صدقے کو بہت برکت والا مانا جاتا ہے۔ روٹی گندم سے تیار ہوتی ہے جو کہ اناج ہے اور دنیا میں کروڑوں لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین صدقہ بھوکے کو روٹی کھلانا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر دینے والے عملوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے، آپ پر مغفرت واجب ہو جاتی ہے، عمر آپ کی لمبی ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پیاز ایک جڑی بوٹی ہے جسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز آپ کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کی بدبو اگر آپ کے منہ سے آ رہی ہو تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کو الائچی کھا کر اپنے منہ سے آنے والے پیاز کی بدبو کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن پیاز کا صدقہ کرنا بے حد طاقتور ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بزرگوں کے قریب تو پیاز کا صدقہ گوشت کے صدقے سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور مصیبتوں بلاؤں کو دور کرنے والا نظر بد اور حسد کا بے شمار آزمودہ عمل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو پیاز اور روٹی کا عمل کرنے کے بہت بڑے بڑے فائدے بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اکثر لوگوں کے خواب میں مردے آتے ہیں۔ خواب میں مردوں کا آنے والی کسی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، پھر مرنے والا چاہے آپ کا کتنا ہی عزیز یا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کی سوچ اور اس کا نظریہ آپ کے لیے بدل جاتا ہے۔ جب تک آپ کا عزیز رشتہ دار جی رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو، لیکن جب وہی رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں
تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی جلد سے جلد مر جائیں، یعنی کہ آپ کی بھی وفات ہو جائے، تاکہ آپ اس کے پاس اس دنیا میں آ سکیں۔ لیکن خواب کے اندر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید آپ کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور عنقریب آپ کی موت آنے والی ہے، بلکہ اس کے کچھ اور مطلب بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر خواب میں کوئی مرا ہوا شخص یعنی مردہ جو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہے تو سمجھے کہ آپ پر موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اچانک آپ پر کوئی عذاب آ سکتا ہے یا آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خواب میں ایک مردہ یعنی کہ مرا ہوا شخص آتا ہے اور وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے، آپ کافی وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں یا ایک سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، جس میں آپ کی جان تو نہیں جائے گی لیکن آپ کو بڑی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کوئی ایسے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ پریشان رہیں گے۔ تو اس لیے جب بھی خواب میں مردوں کو یعنی مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ گنڈا روٹی یعنی کہ پیاز اور روٹی کا صدقہ دیا جائے، کیونکہ پیاز اور روٹی کا صدقہ کرنے والا موت یا بڑی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح پیاز اور روٹی کا عمل ہر طرح کی منحوسیت کو، ہر طرح کی بے برکتی کو، ہر طرح کی مایوسیوں کو ختم کرتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے منحوسیت کا خاتمہ ہوتا ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں ہر طرف برکت ہو جاتی ہے۔ اکثر اللہ والے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، لیکن پھر چاہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے، کسی نہ کسی کام کی نظر ہو جاتا ہے، یا اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پیسہ اس مسئلے میں لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں میں پیسہ تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ لگ کہاں جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب کسی کاروبار میں بے برکتی آ جاتی ہے، جب کسی گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، پھر لاکھوں کروڑوں کا کاروبار بھی دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کے کاروبار بہتر چلتے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، وہ دکاندار بھی کہتے ہیں کہ سارا دن کمائی کرنے کے بعد شام کو حساب کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ اللہ والو، ان تمام مسائل کا حل لے کر آیا ہوں۔ آج کا آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو حسد اور نظر بد سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ نظر بد اور حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور آپ غیب سے رب کریم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو، اپنے کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ایک روٹی اور پیاز پر یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اتنی برکت پڑے گی کہ برکت سنبھالنی نہیں جائے گی۔ اسی طرح پیاز اور روٹی کا عمل صدقے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پیاز اور روٹی کا یہ عمل رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، آپ کے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق نہیں آتا، دولت نہیں آتا، پیسہ نہیں آتا، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کسی جعلی پیر فقیر، کسی بابے کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر میں موجود روٹی اور پیاز، جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، روٹی اور پیاز کا صدقہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیے گا۔ اس عمل کے کرشمے اور معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں رہنے والے لوگ دوسروں کی ترقی اور خوشیوں سے جلتے ہیں۔ آپ ذرا سے اچھے کپڑے پہن لیں، آپ گاڑی لے لیں یا اپنا اچھا گھر بنا لیں تو دوسرے آپ میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ کے قریب بیٹھے لوگ بعض اوقات ایسی ہار ڈالتے ہیں،
آپ کا کاروبار چلتا چلایا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آپ پر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، آپ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اکثر رشتہ دار نظر بد حسد کا ایک ایسا خمیازہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ آپ کو کھاتا پیتا دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ والو، آپ کے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور آپ کا بسا بسایا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رب کریم کی ذات آپ کو کچھ نواز رہی ہے یا آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر جس کو جو کھانا ہے جو پہننا ہے پہنے، لیکن دوسروں کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار مت کرے، دوسروں کے سامنے اپنے نعمتوں کا اظہار نہ کرے۔ یہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بعض اوقات ان کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت میں سے زیادہ تر لوگ نظر کا شکار ہو جائیں گے، نظر بد کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ آج ہر کوئی آپ کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے کم کمائیں، آپ اس کے نیچے رہیں۔ خدا را، آپ نے اپنی ترقی کی حفاظت خود کرنی ہے، آپ نے رب کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ ان تمام مسائل اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کیا کریں۔ آج روٹی اور پیاز پر ایک ایسا صدقہ بتانے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہر گھر میں روٹی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں روٹی موجود نہیں تو آج کے دن ایک روٹی کم کھا کر گزارا کر لیں، لیکن ایک پیاز اور روٹی پر یہ صدقہ لازمی کیجیے گا، یہ روٹی اور پیاز کا عمل لازمی کیجیے گا۔ یہ آپ کے کاروبار میں، دکان میں، دفتر میں اتنی کامیابیاں لے کر آئے گا کہ آپ کی اولاد جو نافرمان ہو چکی ہے، ضدی ہو چکی ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، ایسی کامیاب ہو کر ابھرے گی کہ لوگ آپ کی کامیابی کی مثالیں دیا کریں گے۔ اللہ والو، صدقے کے بہت سے اقسام ہیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی چرند پرند حشرات کو پانی پلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی جانور کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آنے والے مسائل جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں صدقہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ بھی ان تمام مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو آج ایک روٹی اور پیاز کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کا واحد حل ہے۔ یہ رزق اور دولت کا ایسا مقناطیس ہے کہ آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جائے گا، اور آپ جسے رگڑتے چلے جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار روٹی اور پیاز کا یہ صدقہ کر کے دیکھے۔ اب توجہ کیجیے گا، جو لوگ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، کاروبار نہیں چلتا، دکان پر گاہک نہیں آتے، یا جو کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آپ نے ایک روٹی سیدھے ہاتھ میں رکھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے
ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے ایک روٹی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور سکرین پر دیکھے گئے طریقے سے ایک پیاز کو روٹی کے اوپر رکھ لیں اور ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک روٹی پر ایک پیاز رکھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر روٹی اور پیاز پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کے رزق اور دولت بے شمار آئے گا۔ رزق کے 300 دروازے کھول جائیں گے۔ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے سورہ فاتحہ اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے، روٹی اور پیاز کا صدقہ کرنے سے آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات دیکھیں گے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 بار رب کریم کا ایک صفاتی نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار یا قہارو پڑھنے سے غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جاتی ہے۔ یقین کیجیے گا کہ ایک روٹی اور پیاز پر 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار یا قہارو پڑھنے سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ گھر سے بے برکتی کا، بے سکونی کا، تنگ دستی کا، فاقوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ رزق اور دولت کے لیے وظیفہ تھا۔ اب چلتے ہیں ان بیٹیوں کی طرف جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتوں میں بندش ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ روٹی اور پیاز پر یہ وظیفہ پڑھ کر صدقہ کرنے کی دیر ہے، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ آپ بیٹیاں خود پڑھ لیں، بیٹے خود پڑھ لیں یا ماں باپ پڑھ لیں، ایک روٹی اور پیاز کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ رشتوں کے لیے ہے۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور صرف 21 بار یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 21 بار یا قہارو پڑھ کر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار یا قہارو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں گے، آپ پر رشتوں کی بندشیں ہیں، آپ پر کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے، رشتے خود چل کر آئیں گے، جلد شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، وہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں خود آپ کے حق میں دلیل دیں گے اور آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، شادی نہیں ہوتی، وہ ایک بار روٹی اور پیاز پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ روٹی اور پیاز پر یا قہارو پڑھنے کی دیر ہے، رشتہ خود چل کر آتا ہے، تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے ایک روٹی اور پیاز پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ قرض کروڑوں کا بھی ہے، آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر بھی ایک روٹی اور پیاز پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا،
7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 101 بار یا کہارو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 101 بار یا کہارو پڑھنا ہے قرض داروں نے جن پر کروڑوں کا قرض ہے۔ 101 بار یا کہارو پڑھتے دوران آپ نے جس بندے کا قرض ادا کرنا ہے اس بندے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ صرف 101 بار یا کہارو پڑھنے سے کروڑوں کا قرض بھی اتر جائے گا، قرض کی ادائیگی یقینی ہو جائے گی، راستے کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک روٹی اور پیاز پر یا کہارو 101 بار اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ ایک روٹی اور پیاز پر یا کہارو 101 بار پڑھ کر پھونک ماریں گے، آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو کتنا قریب ہو کر سنتا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر، 11 بار یا کہارو پڑھ کر اور 11 بار یا ودودو پڑھ کر، توجہ، جو کہتا ہے کہ میرے قابو میں کوئی نہیں آتا، طاقتور دشمن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا ہے، 11 بار سورہ فاتحہ، 11 بار یا کہارو، 11 بار یا ودودو پڑھ کر ایک روٹی اور پیاز پر پھونک مار کر صدقہ کر دو۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ یہ روٹی لیتا کوئی نہیں۔ اللہ والو، پہلے تو آپ اس روٹی اور پیاز کو کسی فقیر کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں یا کسی بھوکے کو دے دیں۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں لیتا تو آپ اپنے گھر میں جو سالن پکاتے ہیں اس سالن میں اس پیاز کا استعمال کیجیے اور اس روٹی کو پکے ہوئے سالن کے ساتھ کسی فقیر کو کھلا دیجیے، کسی بھوکے کو کھلا دیجیے، کسی ضرورت مند کو کھلا دیجیے۔ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ اس روٹی اور پیاز کا صدقہ کر دیں تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یقین کیجیے گا یہ روٹی اور پیاز کا صدقہ آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار لازمی آزما کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک روٹی اور پیاز کا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اللہ والو، اس روٹی اور پیاز کے صدقہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مقصد کے لیے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی کو پھر بھی کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام اور اپنے مقصد کے ساتھ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو فوری طور پر جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کے مسئلے کا اچھے طریقے سے حل بھی بتاؤں گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔